کلام ابھی خطاب بھی ہے اور نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب آپ کی حاضری بھی ہے اس وقت۔ محترم بھائی جھنگ سے اختر عباس صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، مجھے آپ کو صدا دینی ہے، آپ سارے دوست صاحب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں آپ سارے دوست صاحب آپ تشریف رکھیں، ایک مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی ہم نے پاکستان کے ایک اور بہت اچھے ثنا خان کو، نعت گو شاعر کو سماعت کرنا ہے، جو اپنا کلام پڑھیں گے، آپ سنیں گے، دل باغ باغ ہوگا۔ مجھے اگلی ہستی کو دعوت دینی ہے اور میں اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے چند اشعار کے سائے میں آپ کو صدا دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو ذرا محفل کا حسن بڑھ جائے گا، اور اس سے بھی پہلے مجھے، کیونکہ آپ نعت خوانی سن رہے ہیں، نعت کیا ہے، نعت کے معنی کیا ہے، نعت کا مفہوم کیا ہے، لفظ نعت کس ہستی نے حضور کی صفت و ثنا کے لیے مختص کیا ہے، پہلی نعت کس نے لکھی ہے، لفظ نعت کس نے رکھا ہے حضور کی صفت و ثنا کے لیے، پہلی محفل نعت کہاں ہوئی ہے۔ یہ کو 7 سال کا یا پاکستان کے معرض وجود آنے سے یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ محفل نعت ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، بلکہ ہر ملک میں اب تو حضور کا ذکر نعت خوانی کے حوالے سے جاری ہے۔ تو میں آؤ نعت کے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ثنا خان رسول کو دعوت دوں گا۔ اگر اجازت ہے تو سبحان اللہ مل کے کہہ دیجئے۔ عربی زبان کا لفظ ہے نعت، جس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، یہ نعت ہے۔ بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک جو کلام خدا کا ہے یہ قرآن ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے مگر ہے کلام خدا کا، وہ حدیث قدسی ہے۔ حضور کا فعل، قول، عمل، یہ حدیث ہے۔ اور اسی دور میں کیونکہ عربی زبان تھی ان کی، جو کچھ لکھا گیا تاکہ قرآن قرآن رہے، حدیث قدسی رہے، حدیث پاک رہے، اور تب ردیف قافیہ میں جو کچھ لکھا گیا اس کے لیے جس ہستی نے لفظ کا چناؤ کیا، لفظ نعت، اس ہستی کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ لفظ نعت جس ہستی نے حضور کی صفت و ثنا کے لیے رقم کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو، اسے مولا علی کہتے ہیں۔ علی والے بیٹھے ہو، اسے مولا علی کہتے ہیں۔
پہلی نعت جس ہستی نے لکھی، اب اس پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی خوش ہوتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جائے گا میرا بھی کہ ماشاءاللہ چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ جس ہستی نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی وہ گھر بھی مولا علی کا ہے، اور لکھنے والے مولا علی کے والد گرامی جناب حضرت ابو طالب ہیں۔ اب آپ کی سبحان اللہ کتنی بلند ہوگی، ذرا ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو کہہ دیجئے، جیئے آپ اور اونچی کہیے، وہ ہیں حضرت ابو طالب۔ میں کیا کیا کہوں، پہلا جلسہ جس کے گھر ہوا توحید کا وہ بھی حضرت ابو طالب، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی وہ بھی حضرت ابو طالب، جنہوں نے حضور کا پہلا نکاح پڑھایا وہ بھی حضرت ابو طالب، جس نے توحید کا جلسہ کر کے کافروں کو لنگر کھلایا وہ بھی حضرت ابو طالب، جنہوں نے انگلی پکڑ کر حضور کو مکے کی گلیوں میں چلایا وہ بھی حضرت ابو طالب، جو شیب ابی طالب میں کئی سال حضور کے ساتھ رہتے رہے وہ ہے حضرت ابو طالب، جو حضور کی حفاظت کے لیے مولا علی کو حضور کے بستر پہ اور کہیے ذرا سبحان اللہ، اور حضور کو علی کے بستر پہ سلاتے رہے وہ ہے جناب حضرت ابو طالب، اور جس کا پورا گھر، اب سبحان اللہ کہنا ضرور کہنا، پورا گھر کربلا میں اسلام کا جھنڈا اٹھا کر شہید ہوا اور کلمہ بچایا، وہ بھی گھر کس کا ہے، وہ ہے گھر کس کا، وہ ہے حضرت ابو طالب۔ اور کائنات میں سب سے بڑے تین منصب ہیں، تین منصب ہیں۔ جب آپ اتنا پیار کر رہے ہیں تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی ذرا آپ کے سامنے ذرا ادبن کھڑا ہو کر بات کو آگے لے کے چلو۔ کائنات میں سب سے بڑے تین منصب، ایک ہے نبوت، بولو سبحان اللہ، نہیں کم ہے آواز، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے، نبوت کا عہدہ سب سے بڑا، دوسرا عہدہ ہے ولایت کا، اور تیسرا عہدہ ہے امامت کا۔ اب آپ کی مرضی بولو یا نہ بولو، یہ تینوں منصب جس کے گھر میں رہے، نبوت بھی، ولایت بھی، امامت بھی، تیری مرضی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بول، وہ گھر بھی ہے جناب حضرت ابو طالب کا۔ بس یہاں تک نہیں، خلافت بھی اس گھر میں، شہید بھی اس گھر میں، شہیدوں کے سردار بھی اس گھر میں، نبیوں کے سردار بھی اس گھر میں، ولیوں کے امام بھی اس گھر میں، اماموں کے امام بھی اس گھر میں، جنت کی ملکہ سیدہ کائنات بھی اس گھر میں، جنت کے سردار امام حسن اور حسین بھی، امام حسن اور حسین بھی۔ اب ذرا اگر ذکر علی پر، علی کے گھر کی بات ہو جائے پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ ایک الگ شان کی حویلی ہے، قبلہ میرا پڑھا ہوا کلام، ایک الگ شان کی حویلی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کتنی داد ملتی ہے اور کتنی سبحان اللہ بلند ہوتی ہے۔ اب میں نے منصب سارے گنا دیے، میں نے کربلا کے شہداء کے نام کس طرح لے کے چلوں، پورا گھر ہے حضرت ابو طالب کا۔ عابد خیال وہ کیسے، عمران آپ کا نام ہے، 4 آپ کے بیٹے ہیں، بڑے کا نام طالب جس کی وجہ سے ہوئے آپ ابو طالب، دوسرے کا نام عقیل، تیسرے کا نام جعفر، چوتھے کا نام علی۔ عقیل کے ہاں بیٹا ہوا، اب میں بتا رہا ہوں ابتدا سے لے کے کربلا تک آپ کو پتا چلے گا یہ گھر سارے کا سارا حضرت ابو طالب کا تھا۔ گنو ذرا، عقیل کے ہاں بیٹا ہوا نام مسلم، مسلم کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم۔ کوفے میں جامع شہادت حضرت مسلم نے بھی، محمد نے بھی، ابراہیم نے بھی۔ آگے بڑھئے، جعفر کے ہاں بیٹا ہوا نام عبداللہ، دوسرا
دوسری طرف علی کے ہاں بیٹے ہوئے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، بیٹی ہوئی جس کا نام ہے سیدہ زینب۔ اب زینب کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن جعفر سے، اس کے ہاں دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد۔ کربلا کے شہداء کے نام پڑھ رہا ہوں۔ حسن کے ہاں بیٹا ہوا انعام قاسم، حسین کے ہاں بیٹے ہوئے، ایک کا نام علی اکبر، اب بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھے تو مقدر تیرا، ایک کا نام علی اکبر، دوسرے کا نام علی اصغر، جس سے نسل رسول چلی، امام زین العابدین گرامی قدر کربلا میں شہید ہوئے۔ اب بھی تجھے علی سمجھ میں نہیں آتا؟ ارے ایک الگ شان کی حویلی ہے یہ جو عمران کی حویلی۔ یا علی مولا مولا۔ عمران کے بیٹے کے نام پر کون ہے جو ہاتھ اٹھائے گا؟ سارے بیٹوں کو کون ہے جو خراج پیش کرے گا؟ ایک منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہ رہے۔ مولا مولا مولا۔ ایک الگ شان کی حویلی ہے۔ اب مجھے اسے گھر سے بڑھ کے کوئی کائنات میں حویلی دکھا جس میں سارے منصب ہوں، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ایک الگ شان کی حویلی ہے یہ جو عمران کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے، جس نے دو تاجدار پالے ہیں، ایک نبیوں کا تاجدار، دوسرا ولیوں کا تاجدار۔ کون ہے جو ایک ہاتھ حضور کے نام پر اور دوسرا علی کے نام پہ اٹھا کر بولے گا ضرور؟ جس نے دو تاجدار پالے ہیں اس مہربان کی حویلی ہے۔ اس مہربان کی حویلی ہے۔ پہلی دفعہ جلسہ کیا، لنگر پہلے کھلایا، بندے چلے گئے، دوسری دفعہ پھر کیا، کہا اب نہیں، دوسری دفعہ لنگر دوسری دفعہ قبلہ بعد میں کھلایا تاکہ پتہ چل جائے پیغام مصطفیٰ اور توحید کا اعلان۔ اب آپ کی مرضی ہے کافروں کو بھی جو کھلاتا رہا ایسے سلطان کی حویلی ہے، ایسے سلطان کی حویلی ہے۔ کافروں کو بھی جو کھلاتا رہا ایسے سلطان کی حویلی ہے۔ اور میں اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں علی کے لیے، میرے ایمان کی اگر پوچھو تو اب بھی ایمان ابو طالب پہ بات کرے، تیرا نصیب ملا، تیرا مقدر تیرے ساتھ، میرا میرے ساتھ۔ میرے ایمان کی اگر پوچھو تو یہی کل ایمان کی حویلی ہے، کل ایمان کی حویلی ہے۔ نعرہ حیدری مولا مولا علی مولا۔ اللہ، آپ بول نہیں رہے یار، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ ہاں، فراز دار پر میشم بیان دیتے ہیں۔ اب بھی اگر تو نہ بول سکے تو پھر یقیناً تیرا مقدر فراز دار پہ میشم بیان دیتے ہیں۔ رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں، ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی۔ مولا 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 اللہ مولا مولا
ہاتھوں کو لہرا لہرا کے بول مولا 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 رہے گا ذکر علی، ذکر علی رہے گا، ذکر علی خرازے دار پہ میشم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں، ہم زبان دیتے ہیں۔ کولرا کا شہنشاہ قلم اٹھائی منظر فضائے دہر میں، بولے سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ صبح کسی نے کوئی فتویٰ دیا تو ابھی سے جواب لے جاؤ کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دلوں پہ صرف اجارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی، علی نظارہ علی کا ہے۔ اصحاب النجوم کا ارشاد بھی بجا مگر سب سے بلند ستارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی، مارا علی کا ہے، مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ بلکہ مجھے پیر نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر اور یاد آ گیا، لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے کچھ یوں لگا، امام مہدی کے ظہور سے کچھ یوں لگا جیسے نزول دوبارہ علی۔ مولا 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 اللہ میرے ایمان کی اگر پوچھو تو یہی کل ایمان کی حویلی ہے۔ نعت کا اولی حوالہ جو، نعت کا اولی حوالہ جو پہلی نعت آپ نے لکھی، میں نے ساری باتیں تحقیق کے طور پر آپ کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے؟ تو ہون میں کچھ ہڑ دا ہے سڑ جا، مرد ہے مر جا، ہاں مرد ہے مر جا۔ نعت کا اولی حوالہ جو، نعت کا اولی حوالہ جو اس ثنا خان کی حویلی ہے، اس ثنا خان کی حویلی ہے، اس ثنا خان کی حویلی ہے۔ عظمتوں کا جہان میں مرکز، آپ کا گھر ساری عظمتیں ادھر ہیں، عظمتوں کا جہان میں مرکز اس ذیشان کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے۔ آؤ گرامی قدر، میں نے مولا علی کا اور مولا علی کے گھر والوں کا اور آپ کے والد کا ذکر اس لیے کیا کہ نعت اور توحید اور لنگر اور جلسے اور یہ سارا کچھ آپ کے بغیر بالکل میں کہوں کہ چھوڑ دوں نہیں، تاریخ میں موجود ہے، سب کچھ مستند کتب موجود ہے۔ میں اسی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہوں اور جناب جھنگ سے تشریف لائے ہوئے بھائی محترم اختر عباس صاحب، آپ سے ملتمس ہوں۔ نام میں نے آپ کا زبیب شاہ صاحب سے فوراً لیا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ لوگ اٹھ گئے اور شاہ جی جا رہے ہیں، کچھ منٹ مجھے لگیں گے، تو اس وجہ سے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو محفل اسی سطح پر لا کے دوں جہاں سے میں نے، تو یہ یقیناً میری ذمہ داری تھی، تو میں نے کافی حد تک اس ذمہ داری کو کس قدر آپ تک پہنچایا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ نعت گو شاعر فخر ثنا خان پاکستان عزت مآب نعت گو شاعر ساہیوال سے احمد علی حاکم صاحب، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، لا رہے ہیں اسٹیج کی جانب۔ غامزن نے احباب تشریف رکھے، آپ بیٹھ جائیں۔ استقبالیہ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حیدری، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، کیا بات ہے. آپ نے جتنے آج بندے بلائے ہیں سارے حسینی. ہاں اس کا تو مجھے پتہ چل گیا. کیا بات، چن چن کے آپ نے یہ چہرے، تو ظاہر ہے اس میں آپ کا بہت زیادہ عمل دخل. قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے. جی آپ کے ہمراہ